اے دل مومن ہر دم خدا سے مانگ یہی، اے دل مومن ہر دم تیرا کلام ہمیشہ سب کے لیے برکت بنے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ اسی کے زندہ فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کی سلامتی۔ ہماری زبان ہمارے دل کے بارے میں اس سے زیادہ ظاہر کرتی ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ انسان کے الفاظ اس کے دل کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے بائبل زبان کو معمولی چیز نہیں سمجھتی بلکہ اسے روحانی زندگی کا براہ راست عکس قرار دیتی ہے۔ ہلیلویا۔ آئے ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 29 آیت۔ افسیوں 4 باب 29 آیت۔ 29۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور اسے قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، یہ آیت پولس رسول کی تعلیمات کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ پولس رسول مسیحیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب انسان مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اسے اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور اس نئی زندگی کی سب سے نمایاں علامت انسان کی گفتگو ہے، اس کا کردار ہے جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں نظر آنی چاہیے۔ ہلیلویا۔ تو پولس رسول سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ یہاں پر جو گندی بات سے مراد ہے وہ صرف فحش یا گالی یا بے حیائی کا کلام یا گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات ہے جو دوسروں کو دکھ یا نقصان پہنچائے۔ ہلیلویا۔ جیسے جھوٹ، توہین آمیز الفاظ، بہتان، گالی گلوچ یا نامناسب مذاق، دل آزاری کرنے والے طنز، کسی کا تمسخر اڑانا، غصے سے بھرپور گفتگو، نفرت انگیز الفاظ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہوں، یعنی ایک ایماندار کی جو زبان ہے ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کی روحانی، اخلاقی اور جذباتی تعمیر کرے۔ ہماری گفتگو لوگوں کو حوصلہ دے، ان کے ایمان کو مضبوط کرے، مایوس شخص کو امید دے اور گناہ میں گرے ہوئے انسان کو محبت کے ساتھ سچائی کی طرف واپس لائے۔ لفظ ترقی یا تعمیر کا مطلب ہے جیسے ایک جو مستری ہوتا ہے وہ اینٹ رکھتا ہے تو ایک مضبوط عمارت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کا مطلب ہے کہ ہماری زبان دوسروں کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ اٹھانے کے لیے ہے، یہ جو حوصلہ دینے کے لیے اور برکت دینے کے استعمال ہونی چاہیے۔ ہلیلویا۔ اس میں 2 مثالیں ہیں، ایک دنیاوی ہے اور ایک آپ بائبل سے سیکھ دیکھیں گے۔ دنیاوی مثال، ایک کمپنی ہے، ہاسپٹل ہے، فیکٹری ہے، وہاں پہ ایک نیا ورکر آتا ہے، نیا ملازم آ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیا ہے، کام نہیں اتنا آتا تو وہ غلطیاں کرے گا۔ تو پہلا مینیجر آتا ہے تو بڑے غصے سے کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ایک ناکام آدمی ہو، تو آپ یہ کام آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے وغیرہ 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 ویسے کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملازم کا حوصلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی جو کارکردگی ہے وہ مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسی کے برعکس ہم ایک دوسرا مینیجر ہوتا ہے، وہ بڑے تحمل کے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ نیا ورکر ہے، غلطی ہوگی اس سے، اس کو بھی کام کا پورا پتا نہیں ہے، تو وہ آ کے کہے گا میں جانتا ہوں کہ تم یہ سیکھ سکتے ہو،
तुम सीखने की कोशिश करो, आओ मैं तुम्हें इसका सही तरीका सिखाता हूँ कि ये किस तरह करना है और दोबारा गलती ना करना। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? वही मुलाजम मेहनत करता है, इत्मीनान हासिल करता है और कामयाब मुलाजम बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह हम एक बाइबल में से मिसाल देखते हैं जो लफ्ज बोलने से उठाए जाने के जाता है। तो जब इसका जिक्र आता है तो हम पौलुस रसूल और बरनबास की जो गुफ्तगू है वो सामने आती है। तो अगर हम देखें अमाल उसका 9 बाब और उसकी 26 और 27वीं आयत। ईमान 9 बाब उसकी 26 और 27 आयत। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको यकीन न आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उससे अपने साथ रसूलों के पास से ले जाकर उनसे बयान किया कि उसने इस तरह से राह में खुदा को देखा और उसने उससे बातें की और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम की बुनियादी की। आमीन। आमीन। उसने किसने? पौलुस रसूल जब यरूशलेम पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लोग डरते क्यों थे उससे। तो पौलुस रसूल का जो नाम है वो सावल भी था, साउल भी था और पौलुस रसूल दोनों नाम थे उसके। और ये पैदाइशी तौर पर यहूदी था, बिन्यामीन के कबीले से था, रोमी शहरी भी था। हालेलुया। तो लोग इससे क्यों डरते थे? क्योंकि साउल जो था वो शुरू में साउल यीशु मसीह के मानने वालों को गुमराह करता था, मसीहियों को गिरफ्तार करता था और उनको जेल में डलवाता था, उन पर जुल्म करता था, कत्ल करवाता था। इसलिए जो दाई मसीही हैं वो उससे डरते थे। तो साउल पौलुस कैसे बना? ये भी एक बाइबल का बहुत मशहूर वाक्य है। अगर हम अमाल 9 बाब उसकी 1 से 19 आयत तक देखें तो इसमें पूरी तफसील के साथ लिखा गया है कि जब सावल खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में जाता है तो सरदार कहीं के पास जाता है तो दमिश्क की इबादत खानों के लिए वो निकलता है कि वहां के वो औरतों और मर्दों को पकड़ कर लाए, गिरफ्तार करके लाए। लेकिन जब वो रास्ते में जाता है, सफर को निकलता है तो आसमान से यकायक नूर उसके गिरता गिरता चमकता है और वो जमीन पर गिर जाता है और ये आवाज आती है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रहे क्योंकि वो आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते नहीं थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। उसकी बिनाई जाती रही और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक न देख सका, न उसने खाया और न पिया। तो दमिश्क में हननिया नाम का एक शागिर्द था, उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ऐ हननिया। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नामी तरसी को पूछ ले क्योंकि वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम के आदमी को अंदर आते और उस पर हाथ रखते देखा ताकि वो फिर बीना हो जाए, उसकी आंखें फिर आ जाएं, उसकी आंखें रोशनी पाएं और वो फिर से देख सके। हननिया ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद मैंने बहुत से लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है
اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے سردار کہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرے نام لیتے ہیں اس کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ میرے نام کی خاطر کس طرح دکھ اٹھانا پڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر ہننیاہ جاتا ہے اور جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ہے ظاہر ہوا تھا، یعنی اسی نے مجھے بھیجا کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا اور پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ وہ لوگ اس سے کیوں ڈرتے تھے، اس کی جو پرانی زندگی تھی وہ کیا تھی۔ یہاں پہ جب وہ نئے زندگی میں آیا، یسوع پر ایمان لایا تو نئی زندگی پر آیا۔ یہاں پہ اس کا نام پولس رسول شروع ہو گیا۔ یہ ذکر نہیں ایسا کہیں پہ بھی کہ نام چینج ہوا، یہ اس کے دونوں نام تھے۔ جیسے ابراہیم کا نام ابراہیم ہوا، شمعون کا نام پطرس ہوا، اس کا نام ایسے چینج نہیں ہوا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے اس میں بائبل مقدس میں، اگر دیکھیں اعمال 13 باب اور اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ذکر ہے اس بات کا۔ اور ساؤل جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور کی نظر کی، لیکن اس کا نام تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اس کے دونوں نام تھے۔ جو ساؤل تھا وہ عبرانی نام تھا اور جو پالوس رسول وہ رومی لاطینی نام تھا۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ جاتے ہیں۔ اعمال 9 باب اس کی 27 میں لکھا ہے، جب یہ پڑھا تھا ہم نے، مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام کی منادی کی۔ یہاں پر برناباس کے جو ایسے الفاظ بولے جنہوں نے پولس رسول کا حوصلہ افزائی کی، کلیسیا پر ان کو اعتماد حاصل کرنے میں مدد کی۔ اگر برناباس بھی دوسروں کی طرح تنقید کرتا، بدگمانی پھیلاتا، اور شاید یہی نہیں پولس رسول کو خدمت کا موقع نہ ملتا، لیکن اس کے حوصلہ افزائی اور سچے اور ایک عظیم خادم خدا کی خدمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو اس کے بعد پولس رسول نے بہت خدمت کی۔ ہماری مرکزی آیت کا یہی ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے مطابق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ سننے والوں پر فضل ہو۔ تو برناباس کے الفاظ گرانے کے لیے نہیں تھے بلکہ اٹھانے والے تھے۔ اس لیے ہماری گفتگو ایسی ہو جو دوسروں کو مضبوط کرے، ان کی ضرورت پوری کرے اور سننے والوں کے لیے فضل کا باعث بنے، دوسروں کی ترقی، حوصلہ افزائی اور خدا کے فضل کا ذریعہ بنے۔ آئیں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، زبور 19 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ زبور 19 اس کی 14ویں آیت۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان، اے میرے فدیہ دینے والے۔ آمین آمین۔ اس آیت میں 3-4 چیزیں ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہمارا مرکزی آیت جو ہے وہ گندی بات اور منہ کے حوالے سے ہے، تو ہم صرف دیکھیں گے کہ میرے منہ کا کلام، جو آگے دل کا خیال ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ ایک الگ سے ٹاپک بنتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو لکھا ہے میرے منہ کا کلام، اس پر توجہ دیں گے۔ تو اس آیت میں میرے منہ کا کلام تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہاللیلویہ۔ تیرے منہ سے گندی بات نہ نکلے، میرے منہ سے جو ہے کلام تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔
जहाँ दाऊद नबी अपनी जुबान से निकलने वाले हर अल्फाज की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गुफ्तगू पाक हो, सच्ची हो, नरम हो और खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। हमारे मुंह का कलाम सिर्फ इबादत या दुआ तक महदूद नहीं बल्कि रोजमर्रा की हर बात पर लागू होता है। यहाँ पर मुसन्नफ इस बात पर जोर देता है कि इंसान की जुबान खुदा के हजूर जवाबदेह है, इसलिए हर लफ्ज सोच समझ कर बोलना चाहिए। हालेलुया। हमारी गुफ्तगू वैसी होनी चाहिए जिससे खुदा खुश हो, ना कि ऐसी जो गुनाह, झूठ या तलखी का बायस हो। यह आयत हमें सिखाती है कि खुदा सिर्फ हमारे अमाल ही नहीं बल्कि अल्फाज भी जांचता है। हालेलुया। ज़बान को खुदा की तमजीद, सच्चाई, नसीहत और हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करना एक ईमानदार की जिम्मेदारी है। इस आयत में मुसन्नफ इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि पाकीज़ा गुफ्तगू एक रूहानी जिंदगी की अहम अलामत है। जब इंसान के अल्फाज खुदा के मेयार के मुताबिक होते हैं तो वह दूसरों के लिए बरकत, तसल्ली, हदायत और फजल का जरिया बनते हैं, बरकत का जरिया बनते हैं। इसलिए यहाँ मुसन्निफ दुआ करता है कि उनके अल्फाज, उनके मुंह से निकलने वाले हर अल्फाज खुदावंद के हजूर काबिल कबूल हों और इसके नाम को जलाल दे। इसलिए एक ईमानदार को चाहिए सच बोले, दूसरों की हौसला अफजाई करे, गुस्से में भी जुबान पर काबू रखे, इख्तलाफ में के बावजूद इज्जत के साथ बात करे, अपने गुफ्तगू के जरिए खुदा की मोहब्बत को जाहिर करे। एक यही जुबान किसी को तोड़ भी सकती है और किसी को बना भी सकती है। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। आमीन आमीन।